السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TV2 نیوز HD اور میں ہوں آپ کا میزبان تو جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایوان اقبال میں اور آج یہاں پر ہیلپ کمیونٹی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سکردو میں جتنے بھی اسکول موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، ان سب کے درمیان ایک میری نامہ مقابلے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ نے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں۔ اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا مقصد جو ہمارے بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو دنیا تک دکھانا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کے اندر بہت سارے ٹیلنٹ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپرچونیٹیز نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس ایونٹ کا آرگنائز کرنے کا مقصد یہاں کے جو بچے ہیں ان کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو چلے ہم چلتے ہیں ہال کی طرف اور آپ کو باقاعدہ جو ایونٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر موجود جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو گیسٹ حضرات ہیں ان سے بھی اور یہاں پر جو ایونٹ آرگنائز کیا ہے ان سے جو رائے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام طاہرہ عباس ہے اور میں گمبا گرلز کالج گمبا انٹر کالج سکردو کی طالبہ ہوں۔ ہم یہاں پہ ملی نامہ کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے۔ ہیلپ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کی مدد سے ہم نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے یعنی سکردو میں ایسے کمپٹیشنس ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارے طلبات کی یعنی صلاحیت پورے دنیا دیکھے اور سب یعنی دنیا یہ مانے کہ ہمارے طلبات بھی یعنی کسی سے کم نہیں ہیں۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از سمیرا اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف فاطمہ جناح وومن کالج، اور میں سب سے پہلے ہیلپ کمیونٹی والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا آگے بڑھنے کا، اور انہوں نے ایسا پروگرام رکھنے کی وجہ سے مطلب ہمارے یہاں پہ لڑکیاں بھی آگے جا سکتی ہے، لڑکوں سے بھی آگے جا سکتی ہے، اس وجہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور اس ایونٹ کے رکھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے کانفیڈنس آگے بڑھیں گے اور ہماری آواز آگے تک پہنچ جائے گی، جس کی وجہ سے ہمیں آگے اور بھی اس طرح پروگرامس میں جانے کی ہمت ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام کمیل حسین اور میں اسوا پبلک اسکول مدینہ لبین کا طالب علم ہوں، اور آج میں یہاں ملی نامے کے مقابلے میں یہاں آیا ہوں۔ اس کمپٹیشن میں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں آگے بھی لے جائے گا اور ایسے ہی کمپٹیشن کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد رضوان ہے، میں طالبہ اسکول میں آیا ہوں۔ آج یہاں کمپٹیشن ہے ملی نامے کا، ہم مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آگے جا کر بھی ہمیں ترقی ہوگا، اچھا آغاز ہوگا، اسی لیے I study in class 7. My school is college کمپٹیشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جس نے بھی رکھا ہے میں اس کی شکر گزار ہوں، اس نے مجھے موقع دیا، ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم کچھ کر سکیں، یہاں پہ آ کے اپنی آواز کو یہاں نکال سکیں، اپنی کانفیڈنس کو یہاں نکال سکیں۔ تو تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام جعفر علی ہے، میں ہیلپ کمیونٹی فاؤنڈیشن کا ممبر ہوں۔ آج ہماری سیکنڈ ایونٹ ملی نامہ کا یہاں پر ایوان اقبال میں انعقاد ہوا، جاری ہے پروگرام ابھی جاری ہے۔ اس میں ہندوستان بھر سے 100 سے زیادہ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیے۔ اس میں یہ پروگرام کا مقصد ہندوستان بھر کے جتنے بھی بچے ہیں جو ان کی جو ہے ٹیلنٹ کو ہم انہیں ہندوستان بھر میں ابھرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ان کی آواز سنائی جائیں۔ ہیلپ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج جو ملی مقابلے کا جو آڈیشن تھا بہت ہی حیران کن تھا۔ میں بہت عرصے بعد پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایونٹ ہوئے، الحمدللہ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی بساط کے مطابق خدمات سر انجام دی۔ اور آج بہت دلچسپ بات یہ تھی کہ بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھی، اگرچہ بہت زیادہ ٹائم لگا ہمیں ان آوازوں کو شارٹ لسٹ کرنے میں، لیکن ہمیں تھکن کا احساس بالکل بھی نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ بہت خوبصورت آوازیں ہمیں سننے کو ملی، اور ہمارے جو ججز تھے شکیل بھائی اور
حسن بھائی تھے، ان کی مدد سے ہم نے کوشش یہی کی کہ ایک انصاف کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو، اور 100+ پارٹیسپیشن، خاص کر ہماری جو فیمیل ہماری بہنیں تھیں ان کی جو پارٹیسپیشن تھی، یہ یقیناً خوشائن بات تھی کہ اس طرح ان کو پلیٹ فارم مہیا کرنا اور اس طرح آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور یہی ہوتی ہیں ہیلدی ایکٹیویٹی جنہیں کہتے ہیں، اور انہی پلیٹ فارم کے ذریعے سے پھر ہماری جو بہنیں ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، جو کلیکٹیو لوگ ہیں، اس سے ہمارا یہ پاکستان کا جو ہے نام روشن کرتے ہیں، اس چیز کی ہمیں بڑی خوشی ہے، اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، کیونکہ نقصان FC کا عالم ہے اس دور میں جہاں ہر انسان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے، ایسے میں ہیومن فاؤنڈیشن کا میں انتہائی مشکور بھی ہوں، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہمیں موقع ملا اچھی آوازوں کو سننے کا اور ٹیلنٹڈ لوگوں سے ملنے کا، تو یہ مجھے بڑی خوشی حاصل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بطور جج یہاں پر آئے تھے۔ آج ہمارے جو ایوان اقبال سکردوم میں ایک پروگرام انعقاد کیا تھا، ہمارے جو ایک یہاں پر ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا نام ہے ہیلپ ہیومینٹی بلتستان، تو ان کی طرف سے بہت زبردست سید منظور مظہری کی جو سربراہی میں ان کی پوری ٹیم، بلتستان میں جو ٹیلنٹ ہے، جو نیو جنریشن جن کو پلیٹ فارم میسر نہیں تھے جب بلکہ ان کے اندر کافی ٹیلنٹ موجود تھی، تو ان کے لیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ جس طرح سے تقریباً کچھ دن پہلے انہوں نے الدین پارک میں ایک آرٹس کمپٹیشن بھی انعقاد کیا تھا، جس کو کافی لوگوں نے سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ اخباروں میں اپریشیٹ کیا تھا، اور جو واقعی میں آج میں یہاں پر آ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے بلتستان میں اتنے زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے، خاص طور پر جو فیمیل، ہمارے شاہد صاحب نے جو عرض کی ذکر کیا کہ فیمیل کمپٹیشن کافی زیادہ تھی، 100+ یہاں پر پارٹیسپینٹ تھے، تو سب نے بہت اچھا پرفارم کیا، سب نے بہت بہترین طریقے سے ان کی ادائیگی، ان کی آواز، ان کی جو باڈی لینگویج بہت زبردست، بہت بہترین۔ تو میں بطور ایک یہاں کی شہری، میں ہیلپ ہیومینٹی جو فاؤنڈیشن کی جو بلتستان کی جو CEO ہے جناب منظور مظہری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا از تہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے بچے تھے جن کو پلیٹ فارم میسر نہیں تھے بلکہ وہ کافی ٹیلنٹ ان کو آپ لوگوں نے موقع دیا، اور ان کو آگے پاکستان لیول پر بلکہ پورے بین الاقوامی لیول پر جا کر ان کو اپنے جو لوہا منوانے کا آپ لوگوں نے موقع دیا۔ باقی آج ہمیں جو فائنل دوسرے راؤنڈ کے لیے جو بندے سلیکشن کرنے میں کافی ہمیں مشکلات پیش آئی، کیونکہ اتنے زیادہ ان کی بیچ میں کمپٹیشن تھی کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ان کو مطلب ایک دوسرے سے نمبر زیادہ دے، تو ہم نے خدا کو حاضر اور ناظر رکھ کر اپنے حساب سے تو مطلب حق ادا کر دیا ہے کہ، اور جنہوں نے جتنا پرفارم کیا اتنا ان کو ہم نے اتنا ہی زیادہ مارکس دیا ہے، اور جنہوں جو بھی یہاں پر پارٹیسپیٹ، میں تو پریشان تھا کہ کس کو آگے لے کے جاؤں، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ یہاں موجود تھی۔ تو آخر میں GV2 نیوز آپ نے ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ، میں ہیلپ ہیومینٹی کی طرف سے بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹائم نکال کر، آپ لوگ اپنے یونیورسٹی سے ٹائم نکال کر، اپنے کام سے ٹائم نکال کر ہمارے یہیں جو بچے ہیں، ہمارے یہیں جو قوم کے معمار بننے والے، ان کو آپ لوگ پوری دنیا میں مطلب لے کے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ یہاں پر جج کر رہے تھے، سر بہت سارے بچے یہاں پر موجود تھے، تو سر آپ کو کون سی چیزیں کمی محسوس ہوئی سر جو ہمیں گورنمنٹ کو ان کے اوپر اسٹیپ اٹھانا چاہیے سر؟ گورنمنٹ کو مطلب اس طرح سے کہ جس طرح سے یہ جو ان کی جو کمیونٹی جو فاؤنڈیشن ہے ہیلپ ہیومینٹی فاؤنڈیشن جو ہمارے سامنے نام بھی لگایا ہوا ہے، گورنمنٹ کو چاہے کہ ان جیسے اداروں کو سپورٹ کرے، کیونکہ گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر اسکول میں جا کر ہر ہفتے میں ہر مہینے میں مطلب اس طرح کے تقریری مقابلہ ایونٹ کرانا، یہ گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہمارے ذیلی ادارے ہیں جو اپنے مدد آپ کے تحت کوشش کرتے ہیں، تو ان کی سپورٹ کریں، تو یہ لوگ کیا کریں گے، یہ لوگ ایک تو جذبہ جو حب الوطنی کے تحت بھی، اور ان کو تھوڑا سپورٹ ہو جائے تو اس دور میں یہ لوگ خود ہر مہینے ہر ہفتے میں یہ لوگ ہر اسکول جا کر، ہر شہر ہر گاؤں جا کر یہ لوگ خود بچوں کو آگے لا کر تقریری مقابلے کرائیں گے، نعتیہ کمپٹیشن کرائیں گے، جس طرح سے آج ہو گئی ملی نامے کے مقابلے یہ لوگ کرائیں گے، تو گورنمنٹ کو چاہے کہ ایسے اداروں کی سپورٹ کریں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ جو الدین پارک میں پروگرام ہوئے تھے وہاں بھی تشریف لائے، آج ایوان اقبال میں ہمارا ملی نامک کمپٹیشن تھا، یہاں تشریف لائے، میں آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہیلپ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان کے لیے پہلا ایونٹ ہے، تو اس ہیلپ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کا میں CEO ہے سید منظور مظہری میرا نام ہے، اردو سے میرا تعلق ہے، تو الحمدللہ میرے ساتھ جو ٹیم ہے بڑے اچھے ہیں، مخلص انداز میں اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، میل فیمیل میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس ادارے کی بہتری کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں۔
اور آج کا ایونٹ بھی بہت اچھا رہا. تو نیکسٹ ہمارا کل ایونٹ سیکورٹی ویو پوائنٹ ہوٹل میں انعقاد کرنے جا رہا ہے. تو جو طلبہ طالبات نے حصہ لیا ہے وہ لوگ ٹائم پہ آ جائیں. انشاءاللہ ان سب میں سے ہم نے ٹاپ 10 نکال رہا ہے. اس کا لاسٹ ہم جو بڑا اچھا طریقے سے ایونٹ کریں گے. اس کے بعد وہاں پہ ان کا ساروں کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. سر آپ لوگوں کو اس آرگنائزیشن کو ترتیب دینے کی وجہ کیا ہے سر؟ کوئی ریزن بتا سکتے ہیں سر؟ بالکل آرگنائزیشن کو ترتیب دینے کا ریزن یہ ہے کیونکہ مجھے خود سوشل کاموں سے بہت انٹرسٹ تھا. میں یہاں پہ مختلف سوشل ویلفیئر میں کام کیا تو مجھے بہت ہی ان کاموں سے لگاؤ ہوا. تو میں نے سوچا میں خود ایک ادارہ بنانے کے بعد میرے جیسے جو کام کرنے والے میل فیمیل ہیں ان کو میرے ساتھ رکھ کے میں خود اس طرح کی کام کرنے کے لیے میں نے یہ ادارہ بنایا تھا. الحمدللہ رجسٹرڈ ہو کے ایسا ٹیم کے ساتھ یہ ہم نے ایونٹ آرگنائز بھی کیا. اور ابھی آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی گورنمنٹ کی طرف یا کوئی این جی اوز کی وغیرہ کی طرف کوئی سپورٹ ہے؟ فی الحال ہمیں کارس کی طرف سے کچھ انعامات کے لیے انہوں نے کہا ہے. باقی ہم گئے تھے سارے ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے ہیں. کسی نے بھی ہمارے پاس سپورٹ کرنے کے لیے یا تعاون کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی تک رابطہ نہیں کیا ہے. باقی کوشش میں ہے میرا. کل ہمارے جو ایونٹ ختم ہونے کے بعد میں دوبارہ ان کے پاس ایک دفعہ پھر جائیں گے. جانے کے بعد ان کو کہیں گے اگر ہمارے ادارے کے ساتھ اگر تعاون کیا تو انشاءاللہ ہم اسی کے جو بھی کریڈٹ ہم بچوں کو دینا چاہتے ہیں. ہم ادارے کے لیے نہیں، جو فرسٹ آتے ہیں سیکنڈ آتے ہیں جن کے اندر جو بھی ہے ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم ان کے پاس انشاءاللہ دوبارہ پھر جائیں گے. تو ابھی آپ لوگوں نے اس دفعہ سکردو میں جو کمپٹیشن انعقاد کیے ہیں تو کیا آپ لوگ ان فیوچر مطلب بلتستان کے دوسرے جو ضلع ہے خپل ہو گیا، کھرما ہو گیا، شیر، وہاں پر بھی آپ لوگ کسی کی ایکٹیویٹی کریں گے؟ یہ بات آپ نے بڑا اچھا بات کیا. تو اسی لیے ہماری ہیلپ ہیومینٹی فاؤنڈیشن بلتستان میں ممبر ہی خپلوں سے ہے ہمارا، شگر سے ہے ہمارا، رندو سے بھی ہے ہمارا، اچھا باقی سرمک سے بھی ہمارا سارے جگہ سے ہمارا ممبر ہے. انشاءاللہ اگر یہ ایونٹ ہمارا اچھا رہا تو ہماری کوشش ہے پھر ہم خپلوں میں بھی کریں گے، شگر میں بھی کریں گے، رندو میں بھی کریں گے. انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے مل کے انشاءاللہ کرنے کے لیے کوشش ضرور کروں گا. اور ابھی آپ کو جو جتنے بھی ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کی جو پلیٹ فارم پہ، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کے لیے یہی پیغام دیتا ہوں، ہمارا مقصد ہے ایسے لوگوں کی خدمت کرنا ایسے. اور ہم 2018 سے لے کے اب 2023 تک ہم نے ایجوکیشن پہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں. ان کے فیس ہم دے رہا ہے. ان کے لیے اگر اسکول میں ایڈمیشن کا ایشو ہوتا ہے ہم ان کے سولو کے لیے حل کر رہا ہے. تو میرا ان سے یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگ بھی ہمارے اس فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں اور سپورٹ کریں. انشاءاللہ ہم بلتستان میں جو بھی ایشو ہے ان کے لیے دن رات ایک کر کے کام کریں. مزید اپڈیٹس کے لیے GB2 نیوز HT یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں.